سامعین محترم، میرے سنی بریلوی حنفی مالکی شافعی حنبلی بھائیوں، صحیح العقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، عارف الحقانی کافی دنوں کے بعد پھر مارکیٹ میں کود پڑا ہے۔ کافی دنوں تک ذلیل ہونے کے بعد انہوں نے میرا نمبر بلاک لسٹ میں ڈال کے رکھا۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ انہوں نے مجھ سے بات کی 2 دن لگاتار۔ اس کے بعد اس کو میں نے پھر تیسرے دن پکڑا، اور پکڑنے کے بعد ان سے کہا کہ چلو بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں باہر ہوں، میرے پاس جو ہے کتاب وغیرہ نہیں ہے، لہٰذا میں بات نہیں کر سکتا۔ البتہ انہوں نے 1 گھنٹے بکواس ضرور کی، پھر بھی میں نے ان کو چھوڑ دیا کہ چلو، انہوں نے خود ٹائم دیا کہ میں باہر ہوں، ابھی کتاب میرے پاس نہیں ہے، لہٰذا مغرب بعد تم کال کرنا، میں بات کروں گا۔ مغرب بعد جب میں نے اس کو کال کیا، انہوں نے فون ریسیو نہیں کیا۔ میں نے ان کی جو ہے جھوٹ اور ان کے جو ہے دجالی پن کو، ان کے کذاب پن کو لوگوں کے سامنے آیا کر دیا کہ اسکرین ویڈیو بنا کر کے میں نے آڈیو کے ساتھ اپلوڈ کر دیا۔ جب ان تک یہ بات پہنچی تو یہ صبح اٹھ کر کے آیا اور رونے لگا، میں پروگرام میں تھا، ایسا ویسا۔ میں نے کہا تجھے بتا دینا چاہیے تھا، اگر تو پروگرام میں تھا تو تمہیں تو بتانا چاہیے۔ سوال بنتا ہے کہ نہیں کہ اگر تو وعدہ کر کے فون ریسیو نہیں کیا تو یہ یقیناً تم منافق ہو، اور منافقت کی علامت دکھا رہے ہو، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنے آپ کو جو ہے منافق ثابت کر رہے ہو۔ اگر تمہیں ایمان کی پرواہ ہوتی تو تم ضرور ریسیو کر کے اطلاع دے دیتے اور معذرت خواہ بنتے، ٹھیک ہے، معذرت طلب کرتے، لیکن تم نے معذرت طلب نہیں کی اور تم نے فون ریسیو نہیں کیا۔ جب میں نے تمہارے چوری کو لوگوں کے سامنے جو ہے عیاں کر دیا تو ذلت کے مارے، رسوائی کے مارے تم آ کر کے رونے لگے۔ اس کے بعد اس نے میرا نمبر بلاک لسٹ میں ڈال دیا۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے تنگ کرتے تھے، تو سوال یہ بنتا ہے کہ اگر میں تمہیں تنگ کرتا تھا تو پھر تم نے پہلے کیوں نہیں ڈالا؟ جب تم نے مجھ سے وعدہ کیا اور وعدہ خلافی کر کے ذلیل اور رسوا ہوئے، اس کے بعد تم نے میرا نمبر بلاک لسٹ میں کیوں ڈالا؟ اس کا بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ بیچارہ کل آیا، مجھ سے بات کیا، ان کو کیسے ہم لوگوں نے ذلیل کیا ہے، آپ ذرا آڈیو سماعت کریں، تھمبنیل دے کر کے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اور آج پھر یہ آیا تھا ایک دلال کو لے کر کے، ماجد دیوبندی کو لے کر کے، لیکن میں نے ان کو اسی پہ پکڑ کے رکھا ہے کہ جس سے بھاگا ہے اس میں بات کرو، اور تم نے میرا نمبر بلاک لسٹ میں کیوں ڈال کے رکھا؟ الٹی سیدھی تعویلیں کر رہا تھا، میں پکڑ رہا تھا، مجھے بولنے نہیں دے رہا تھا، خود ہی فون کاٹ کر کے بھاگا اور آپس میں بڑبڑانے لگا۔ سامعین محترم، آپ حضرات ان وائس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ ان کے جو ہے کذابیت سے اور دجالیت سے واقف ہو جائیں اور اپنے ایمان و عقائد کی تحفظ کر سکیں۔ بیچارہ میرا نمبر بلاک لسٹ میں ڈال کر کے رکھ دیا ہے۔ بلاک لسٹ میں نمبر کیوں ڈالا ہے یار؟ کیوں بھاگا؟ ارے وہ چلا مت، ارے وہ چھوڑ مت۔ بلاک لسٹ میں کس کے خوف سے ڈالا ہے تو نے نمبر؟ کیا بلاک لسٹ میں کس کے خوف سے ڈال کے رکھا ہے؟ اب تک نہیں نکالا، ہجڑا بن گیا بالکل نامرد۔ بلاک لسٹ میں نمبر ڈالنا یہ جو ہے خوف کی بات ہاں ہے؟ خوف کی بات ہے، تو خوف سے ہی رکھا ہے۔ چل دلیل دے۔ دلیل کیا دیا تیرا؟ بند کر کے اتنے دن سے رکھنا یہی دلیل ہے، سب سے بڑی دلیل۔ ارے یہی تو دلیل ہے، تو بند کر کے رکھا ہے۔ عقلی گھوڑے نہ ابے عقلی گھوڑے تو یہ عقلی بات ہے، تو یہ شرعی بات ہے کیا؟ ہاں تو بتا نا، تو نے کہا گدھے، یہ شرعی بات ہے۔ بقول ہاں وہی میں جواب دے رہا ہوں، کیوں نہیں سن رہے ہو؟ ہاں چل بتا ہاں اب خاموش رہو، عبارت پڑھو، بتا کس کے لیے فتویٰ۔ ہاں خاموش رہو، خاموش رہو، بس خاموش رہو۔ سامعین، یہ کتاب ہے مولوی احمد رضا بریلوی صاحب کی، اس کا نام ہے فتاوی رضویہ، اس کی کیا بولتے ہیں جلد 22 ہے اور صفحہ نمبر 215 ہے۔ اس میں احمد رضا بریلوی صاحب نے لکھا ہے کہ جب تو کسی کو دیکھے کہ فحش بکنے والا بے حیا ہے تو جان لے کہ اس کی اصل میں خطا ہے، ٹھیک ہے؟ اب نیچے اسی کے احمد رضا بریلوی صاحب لکھتے ہیں، اللہ عز و جل مسلمانوں کو نیک عادتوں کی توفیق دے اور بری عادتوں، بری باتوں سے پناہ بخشے۔ سامعین، اس سے سادی بھائی رک جائے گا، میں بات کروں گا، آپ رک جائیے گا سادی بھائی۔ پہلے میری بات، ہاں چل تو بول، میں سن رہا ہوں، تو بول۔ پہلے میری بات مکمل ہونے دو۔ سامعین، اس میں جو ہے مولوی احمد رضا بریلوی ان تمام فتاوا کو، ان تمام باتوں سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ کیا بولتے ہیں فحش بکنا، کیا بولتے ہیں منحوس ہے فحش بکنا، اور کیا بولتے ہیں عبارت نہیں پڑھ رہا ہے، عبارت نہیں پڑھ رہا ہے، مفہوم کر، مفہوم بتا رہا ہے۔ جواب دے رہا ہوں، خاموش رہے، جواب دے رہا ہوں۔ سامعین، گالیاں دینا، بد زبانی کرنا، بد تہذیبی کرنا، ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا ہے؟ سب بری عادتیں ہیں، برے کام ہیں۔
اس لیے مولوی احمد رضا بریلوی کہتا ہے آخر میں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نیک عادتوں کی توفیق دے، یعنی کہ جب بریلوی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے بقول رضا خانیوں کے، جب یہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو کیا بولتے ہیں مومن سمجھتے ہیں، تو یہ احمد رضا بریلوی ان رضا خناسی کتوں کو کہہ رہا ہے، ان رضا خانی کتوں کو کہہ ابے رہا ہے پورا کہ دن جو بولے ہے گا. کیا بولتے ہیں منحوس، یہ فحش بکنا منحوس ہے. اس لیے رضا خناسیوں کو چاہیے کہ ایسی عادتوں سے بچنا چاہیے. ارے یار اب یہ ڈر کے مارے ہے نا؟ عبارت نہیں پڑھ رہا ہے کب خاموش سے. ہے، عبارت ہی پڑھ رہا ہوں، نیچے وہی لکھا ہوا ہے. ابے وہی اوپر لکھا کون ہوا پڑے؟ ہے. اچھا تیری بات کیا؟ ہو گئی، تیری بات ہو گئی. ہاں تو خاموش رہے. جلدی کرنا کیوں کہ بیچ پوری میں رات غلط مباحث کر کیا رہا ہے کیا کہ پوری عبارت رات نہیں اسی پڑھ میں رہا، گزار دے عبارت گا. نہیں، عبارت ہی پڑھ رہا ہوں. ہاں پڑھ. ہاں سامعین کیا لکھا ہوا ہے کہ صادق اللہ بھائی عز ایک و منٹ جل کا ٹائم دیکھیے، مسلمانوں ایک کو منٹ کا ٹائم نیک دیکھیے آپ. عادتوں کی توفیق دے ایک اور منٹ بری باقی ہے، ایک منٹ عادتوں باقی بری ہے. باتوں سے پناہ بخشے. ٹھیک ہے، تو یہ بقول احمد رضا بریلوی کے، صادق بریلوی نے کہا یہ ہم کو کہا جا رہا، ہم بھی یہی کہتے ہیں ہاں تمہیں کو کہا جا رہا رضا خانیوں، کیونکہ تم اس کے نزدیک مسلمان ہو تو وہ تم کو بتا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو نیک عادتوں کی توفیق دے، یعنی ان بری باتوں فحش گوئی سے اور کیا بولتے ہیں گالیوں سے یہ جو ہے بچنا چاہیے. یہ تمہیں حکم دے رہا ہے مولوی احمد رضا بریلوی. اب تم اگر نہیں بچتے ٹھیک ہے، ہو، ہو گیا، اب تم چلو اگر جو ہے اب نہیں بس کر. بچتے ارے ہو پوری تو رات تمہارے بولے گا، نظر میں خطا ثابت ہوگی، پوری رات بولو تمہاری گے. جو ہو ہے گیا. تم حرامی ابے اب ثابت سنو ہوگے، گے؟ تم ولد الزنا سنو ثابت گے؟ ہوگے. چلو 2 منٹ ہو ہاں گئے. جواب. سامعین محترم، پہلی بات تو یہ بیچارہ اتنا ابھی بے بس ہو گیا، پوری عبارت بھی نہیں پڑھا ڈر کے مارے. اس سے لعنت ہم نے اللہ علی پوچھا، یہ الکاذبین. صادق بھائی، اس سے ہم نے اور صادق بھائی نے یہ پوچھا کہ عبارت جو ہے کہ تو جسے دیکھے فحش گوئی اور بے حیائی کرے، تو بھائی تو جسے دیکھے کس سے کہہ رہا ہے؟ تو سے مراد کون ہے؟ یعنی سنی لوگ مراد ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ سنیوں سے خطاب کر رہے ہیں کہ تو جسے دیکھے، یعنی یہ جو بد مذہب ہے، تو اگر یہ بے حیائی کرتا ہے تو یقیناً ان کے اصل میں خطا ہے. جیسے کہ حکایات اولیاء میں اشرف علی تھانوی صاحب جو ہے قاسم نانوتوی صاحب کے بارے میں یہ اس فرماتے کا تھے. جواب دے، اس کا کہاں ارے بھاگ اسی رہا کا جواب ہے نا، ہے؟ اسی سن بس اب یہ بھاگے گا، کہاں جا بھاگے رہا گا. ہے؟ اپنے مجدد سامعین کی کتاب محترم، پڑھ. اشرف علی تھانی ارے صاحب. چپ رہو، عارف اللہ کہاں ہے؟ عارف اللہ کہاں ہے؟ یہ چپ تو رہو ارے یار. تو سن، ارے تو پہلے کہاں سنو، جا یہ رہا ہے؟ اپنے سنو. مجدد کی 2 منٹ کتاب چپ پڑھ رہو. کر اس ارے پر تو جو ہے تیری بھی بات کتاب کر. پڑھ کے میں بتا رہا ہوں نا. نہیں. کتاب پر ہو اب رہی یہ ہے. سامعین یہ سامعین سنتا دیکھیے، کیوں ہم نہیں؟ نے چپ اسی رہو اب یار. یہ چپ کیوں نہیں ہوا؟ اب اور یہ خوف کیا ہے؟ اپنے بارے ایسا ہی میں کرتا ہے یہ. رضا خانیوں کو چاہیے کہ ایسی بری باتوں سے صادق بھائی بچیں. ان کو چپ کرائیے. منور بھائی دیکھیے، چپ رہے. عارف ہاں. اللہ کہاں ہے؟ ارے چپ رہو، بات مانا ہاں. کرو یار کم سے کم. 2 ہاں تو منٹ بات ہی تم مان کو رہا ہوں. بولنے کا یہ ارے موقع تو کہاں دیا جا سنو رہا نا، ہے؟ اگر میں نہیں، میں اگر بولنے کا موقع یہاں دیا اس گیا. سے اگر تعلق نہیں رکھا اپنے بارے میں بولنا. نہیں کیا نا. ہاں نہیں، اگر غلط بیانی نہیں، سامعین غلط بیانی محترم، نہیں. حکایات اولیاء میں ہاں. اشرف علی تھانی صاحب حکایات کہتے اولیاء ہیں کہاں جا کہ رہا ہے؟ ارے اس میں ایسی اس میں بات ہے نا. لکھا ہوا ہے جب تو کسی ارے کو دیکھے فحش ارے الزامی جواب نہیں بکنے ہوتا ہے. والا بے حیا الزامی ہے. جواب ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیا الزامی جواب الزامی؟ اس میں کیا الزامی ہے جواب دے تو رہا پہلے ہے؟ سنے گا جب اس تو. میں تمہارا پاگل سنے گا مجدد جو جب ہے تو. تم کو حکم دے رہا ارے ہے. پاگل ارے سنے گا عارف جب. اللہ کہاں ہے یار؟ سنتے کیوں نہیں یار؟ ارے یار سننے کا یہ مادہ رکھو تھوڑا بہت یار. سمجھ گیا یہ کہ اچھا، ابھی میں لٹک یار جاؤں. سننے کا مادہ رکھو یار. جب تم بولے 2 منٹ تم کو پورا بولنے کا موقع دیا گیا، کون تم کو ڈسٹرب کیا؟ یہ کس نہیں لیے نا کیا تو احمد نہیں رضا تو بریلوی صاحب میں نے کس الزامی لیے جواب کوٹ دے کیا رہا یہاں ہوں پہ؟ نا. میں تم نے الزامی بہت ساری جواب اس میں من گڑت باتیں اپنی ملائی تھی، ہم لوگ کچھ بولے نہیں. کہاں بولے ہم نے ملائی؟ تو کیا باتیں ملائی؟ یہی کہ اس سے یہ مطلب ہے، اس سے وہ مطلب ہے. ہم نے کچھ کہا مطلب تو نکالا تو. کیا مطلب وہی تم نے یہ نیچے کہا نہیں تھا، نہیں یہ کچھ کہا کہا تھا، میں نے یہ مطلب سب کے اپنے بارے میں. بات نیچے نہیں وہی ملائی کیا؟ مطلب اچھا لکھا تیری ہوا جو میں اوقات بتا ہے، رہا تھا. اوقات ہے تیری بات کر پائے گا؟ نیچے وہی کر مطلب پائے گا لکھا تو ہوا ہے نیچے جو میں چھوڑ، بتا رہا نیچے ہوں. چھوڑ. تو لیکن خود تم نے ان کہا دونوں یہ رضا خانی ثابت جو کرنے کی مطلب کوشش بتلا کر رہے رہے ہیں ہیں. ارے وہاں نہیں صادق ہے. بھائی یہ ہجڑا ہے، اس کی اوقات نہیں یہ بات کر پائے. منور رضا ٹھیک ہے، خانی تیری اوقات ہی نہیں بتائیے ہے. یہ بزدل ہجڑا، کہیں کے ان کو بولنے کا پورا موقع دیا ہم اپنے نے. مجدد کی ان کو پورا کتاب، موقع دیا. اپنے مجدد ارے بھائی کی جب بات تم کو کو غلط سنو بتا رہے عارف ہیں. اللہ کہاں ہے؟ سنو، تم کو غلط 2 منٹ بولنے پیمانے کا میں موقع یہ لے مل جا گیا رہے تھا ہیں. تو ہم نے تم کو کون پریشان کیا؟ نہیں پریشان کیا نا. بولا کچھ اپنے بارے میں بولو نا جو تم بولنا تو ہے. اس کا ٹھیک ہے، صحیح جواب دو. تو غلط صحیح جواب تم نہیں. روک لینا نا، وہاں پہ ٹوک دینا اپنے بارے میں. ہاں جنہوں چلو نے ٹھیک ایسا ہے. غلط کیا. تو بس چلے یہ سادی کیسی بھائی، بات ہوئی؟ سادی بھائی پھر میں بول رہا اپنے ہوں. بارے میں روک لینا نا. سامعین محترم، حکایات جب تو اولیاء میں کسی کو اشرف علی جیسے یہ تھانوی پڑھ صاحب پہلے، کہتے جب ہیں تو کسی کو کہ دیکھے. قاسم نانوتوی صاحب منور رضا کہہ خانی رہے کیوں تھے نہیں سن رہا ہے؟ کہ واز کہنا 2 لوگوں کا کام ہے، ایک جو ہے اللہ خطیب کا، دوسرا بے حیا کا. اور میں خطیب نہیں ہوں، میں بے حیا ہوں. کون کہہ رہے ہیں؟ یہ نانوتوی صاحب کہہ رہے ہیں. میرے امام نے فرمایا تو جسے دیکھے بے حیائی کرے. یہاں تو نانوتوی صاحب اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہیں کہ میں خطیب نہیں ہوں، میں بے حیا ہوں. تو اب بے حیا جب قاسم نانوتوی نے کہہ دیا تو بتائیے اب میں اسے حرامی سمجھوں یا نہ سمجھوں؟ اپنے امام کے فتوے پر عمل کروں یا نہ کروں؟ پھر تو اشرف ہو علی گئی تیری تھانوی بات. لکھتا ہے اب سن، الفاظات الیومیہ میں،
عقل کے فتوے سے ماں سے زنا کرنا جائز رکھا جائے گا، تو بتائیے کہ یہاں پہ فرض گوئی کی نہیں اشرف علی تھانوی نے؟ اب اپنے امام کے فتوے پر عمل کرتے ہوئے ہم اشرف علی تھانوی کو جو ہے حرامی سمجھیں یا نہیں سمجھیں؟ سمجھیں یا نہیں ان دونوں سمجھیں؟ باتوں کا جواب میں ہاں دے دیتا ہاں ہوں. چل دے، ہاں آپ خاموش رہے. ہاں دے. لے لیے احمد رضا بریلوی ایک اس بات کو ثابت کرنے کے لیے یہ تمام باتیں کوٹ کی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کس بات کو ثابت کرنے کے لیے؟ کہ مسلمانوں کو نیک عادتوں کی توفیق ہونی چاہیے، مسلمانوں کو بری عادتوں بری باتوں سے بچنا چاہیے. اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کیا بولتے ہیں، احمد رضا بریلوی نے کئی کتابوں کی جو ہے حکایات یا جو ہے کچھ بھی اس نے پیش کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے ضمن میں اس نے پیش کیا ہے. تو آپ دیکھیے اس کے اوپر، جب تو کسی کو دیکھے اس کے اوپر ہے فحش بکنا منحوس ہے، ٹھیک ہے؟ طبرانی نے ابھی دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بسند حسن اسے روایت کیا ہے. یعنی احمد رضا بریلوی کس بات کو ثابت کرنے کے لیے ساری دلیلیں پیش کر رہا ہے؟ اس لیے کہ رضا خناسیوں کو چاہیے کہ ان بری باتوں سے، برے کاموں سے، فحش گوئی سے بچیں. لیکن یہ حرام خور اس کو غلط پیمانے پہ لے جا رہے ہیں، ان کو اپنے مجدد کی عبارات سمجھ میں نہیں آتی ہیں. سامعین اب سنیے، یہ میں کس لیے کہہ رہا ہوں کہ احمد رضا بریلوی صاحب نے کی وضاحت کر دی ہے. کیا وضاحت کر دی ہے؟ اسی کے صفحہ نمبر 200. کا دفاع ہی کرنے لگا. دفاع نہیں کر رہا ہوں، دفاع کیا کر رہا ہوں، میں تم کو بتا رہا ہوں. ٹائم دیکھیے صادق بھائی، اب ٹائم دیکھیے خالی بس. ہاں خاموش رہے نا، ٹائم کیا دیکھ رہا ہوں. حوصلے کی بات ہے. ہاں سن، خاموش رہے. تو احمد رضا بریلوی ان رضا خناسی کتوں کو کہہ رہا ہے کہ تم کو چاہیے کہ نیک باتوں سے، فحش گوئی سے بچو. لیکن جب میں ان سے بتا رہا ہوں کہ نہیں، تمہارے اعلیٰ حضرت نے تو یہ لکھا ہے کہ فحش بکنا منحوس ہے، اگر تم فحش بکو گے، گالیاں دو گے، بدزبانی کرو گے تو منحوس ثابت ہو جاؤ گے. فحش بکنا جو ہے اصل میں خطا ہے اور ولد الزنا حرامی ہونے کی علامت ہے. اگر تم ایسا کرتے ہو، فحش گوئی کرتے ہو، تو تم جو ہے احمد رضا بریلوی کی کتاب سے تم جو ہے حرامی ولد الزنا اور تمہاری اصل میں خطا ثابت ہو چلیے جائے ایک بار گی. عبارت پڑھ دو یار، عبارت پڑھ دو، پوری عبارت پڑھ دو، عبارت پڑھ دو پوری. عبارت عبارت ہی تو پڑھو. پڑھی. نہیں عبارت نہیں پڑھو تم. لعنت اللہ علی الکاذبین. آمین لعنت اللہ علی آمین الکاذبین. آمین آمین بول، آمین بول، آمین بول، آمین بول، آمین بول، آمین بول. پوری عبارت تم نے پڑھی، آمین بول. خاموش رہو. اب دو دیکھیے چیزوں کا میں جواب دے رہا ہوں جو تم نے. ارے بھائی 2 منٹ کے اوپر جا رہا ہے سمے. عارف اللہ خاموش رہو نا. اب چلو 2 منٹ ہو گئے نا، رک جاؤ رک جاؤ یار. ارے تم ہی بولو گے کہ سنو گے بھی؟ خالی بولو گے یا سنو گے؟ الفاظات الیومیات ارے سنو گے یا بولو گے بھی؟ جھوٹ جو بولا ہے اس ارے کا میں اس کا بھی جواب دے دیتا کہاں ہوں. تو دے دینا، تم اپنے دوسری باری میں دے دینا. ابھی 2 منٹ، تو بیچ میں 2 منٹ. نہیں بیچ میں نہیں بولا، میں بیچ میں نہیں بولا. میری باری میں کیوں بولے؟ سامعین محترم یہ دیکھیے کیسے گھبرا رہا ہے، کیسے گھبرا رہا ہے یہ. مطلب یہ بولنا چاہتا ہے، یہ سننا نہیں چاہتا ہے. کہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سامعین دیکھیے 2 منٹ کی بات طے ہوئی تھی، مطلب یہ گھنٹے بولیں گے یہ. بتائیے میں منور رضا کتنا خانی ہی کو نہیں بلکہ اس کی پوری ارے ڈینگے مت مار یار، سننے کی عادت تو ڈال. یہ ثابت کر دے کہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی ایسا فتویٰ موجود ہے. ارے سننے کے لیے تو پہلے عادت ڈالو، ثابت نہیں کر سننے کی عادت تو ڈال لے. کیونکہ 3 منٹ ہو گیا، 1 منٹ خاموش رہو، بیچ میں کیوں بولتے ہو؟ دیکھیے مطلب یہ رات میں تقریر کرنے آیا ہے، کب تک بولتا رہے گا؟ یہ مناظرہ کر رہا میری باری میں ہے، مجرا کر رہا ہے، مجرا. تم بات کر ہی نہیں پاؤ گے. مجرا تو بھی تو بول رہا تھا بھاگنے کا نہیں، بھاگنے کا نہیں، فون نہیں کاٹنا. سامعین محترم، ہاں سامعین محترم، یہ سامعین محترم اگر یہ حلالی ہوگا، اصول کا خون کرنے والا نہیں ہوگا تو سنے گا یہ. سامعین محترم 2 منٹ کے بجائے 3 منٹ یہ بول چکا ہے، لیکن چپ ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے. صادق بھائی اب سمجھ جائیں کہ یہ اصول کا خون کر کے کیا ثابت کر رہا ہے. میں اس سے گزارش کروں گا کہ اگر یہ واقعتاً حرامی نہیں ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ یہ فتوے سے حرامی ثابت ہو گئے، احمد رضا کے فتوے سے حرامی ثابت ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ اگر یہ اپنے آپ کو حرامی نہیں تسلیم کرتا ہے تو الفاظات الیومیہ کی مکمل عبارت پڑھ کر سنائے گا. دیکھیے کیا ہمت ہے تیرے اندر؟ ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر سامعین دوں گا. محترم، اگر ہمت ہے تو بتا. سامعین محترم اب دیکھیے بولنے ہی نہیں دے رہا ہے یار، کیا بولنے ہی نہیں دے رہا ہے پڑھنے کی؟ بولنے ہی نہیں دے رہا ہے. پڑے گا، پوری عبارت پڑے گا. ارے کیا گو کھا کے آیا ہے کہ شراب پی کے آیا ہے، بھنگ پی کے آیا ہے؟ ابے گو کھا کے آیا ہے، کوا کھا کے آیا ہے، پوری گو کھا کے عبارت آیا پڑھو ہے؟ اور اپنے اعتراض سے صحیح ثابت ابے کرو. میں بھنگ پی خاموش کے ہوتا آیا ہوں. ہے، شراب پی کے آیا ہے؟ شراب تو نے پی لی ہے. تو بکواس کر رہا ہے بے.
2 मिनट तुम्हारे यहाँ है शराब। बीच में बड़बड़ की दुकान खोल के तुम दोनों बैठे हो। अरे पागल तो चुप रहेगा, मैं तो अबे चुप रह रहा पागल हूँ। तू है सादिक। चलिए सादिक भाई मलऊना, रुक जाइए। अरे चुप रहेगा सादिक भाई चल पूरी इबारत पढ़। हाँ। नहीं, इधर उधर की सामईन बातें पूरी इबारत मोहतरम, पढ़ तू। ये अलिफाज़ातुल यौमिया की पूरी आरिफुल इबारत पढ़। हगानी ने एतराज़ किया है फहश गोई के बारे में, फतावा रज़िया शरीफ पेश किया है। पूरी इबारत बेचारा नहीं पढ़ पा रहा है, आजिज़ व कासिर है, जबकि उसमें अल्लाह बाज़ाब्ता लिखा हुआ है लानतुल अलल कि कादिबीन। तू जिसे देखे। मेरे इमाम क्या तो कह कौन रहे कह हैं? रहा है ये? तू ये कौन कह रहा तू है? ये तू से कौन कह रहा है ये? अरे यार सुनेगा कौन कह रहा है? अरे सुनोगे हाँ तो बता ना कौन कह रहा है? मेरे इमाम कह रहे हैं। अब किससे तू से? ये तुम्हारे इमाम का कौल है? मेरे इमाम का कौल नहीं है, मेरे इमाम का ही कौल है। हैं? हाँ मेरे इमाम का कौल नहीं है ये, लेकिन मेरे इमाम यहाँ पे कह रहे हैं कि तू जिसे देखे। नहीं 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 नहीं, तेरे अरे इमाम तू ने बोलने लिखा देगा, है, सुन कोट किया है इसको, सुनो कोट हाँ किया है। हाँ कोट किया है, हाँ कोट तो किया ये कौन कह रहा है? हाँ? किसकी बात कोट की है? हाँ? वो कह रहा है, वो कह रहा है हाँ, ना, जो भी कह रहा है। अहमद रजा बरेलवी ने इस बात को साबित करने के लिए इसको यहाँ पर अरे जिक्र यार किया है। फिर सुनो तो मुझे तेरा बोलने मुजद्दिद देगा? नहीं कह रहा है। अरे मेरा मुजद्दिद नहीं कह रहा है, तो मेरा मुजद्दिद ने जो नकल किया है वो मुसल्लमा हाँ। बुजुर्ग है या नहीं? जिनकी बात क्या? नकल की गई है वो मुसल्लमा बुजुर्ग है कि नहीं है? हाँ कौन है, कौन है वो कौन? बुजुर्ग? तू बता, किताब में मुझे। हवाला है उनका हाँ, तो नाम बता है। ना। तू पढ़ के सुना। हाँ, तू कौन है डरता वो क्यों है? बुजुर्ग? तू डरता क्यों है? कौन बुजुर्ग है? अबे तू बता डरता ना। क्यों? अबे तू क्यों नहीं अरे पढ़ता? हमारा सवाल तू है, काट तू के बता। बे अच्छा तू आधी अधूरी सवाल क्यों लेके आता है? नहीं, मतलब मेरा दिल में पूरा तेरा सवाल है, खोट, मेरा दिल पूरा में सवाल खोट है। है। नहीं उसमें बाजार पहले सादिक भाई नहीं वो तो हदीस है, तबरानी ने हदीस नकल है। किया है। नहीं हदीस है वो, ये सादिक भाई वो हदीस है। अरे सादिक भाई यार, देखो अरे सादिक भाई, मुनव्वर तू बता। अरे मुनव्वर सादिक तू भाई बता। ये हिकायत है, ये हिकायत उनकी नहीं है। पहली बात सादिक भाई, ये जब आया था ना ये कह रहा था कि इमाम अहमद रजा का कौल है, और आज इसने खुद मान लिया, खुद को झूठा बना दिया कि ये कौल नहीं है। सुभान अल्लाह, ये कहना मुद्दई, इसीलिए आप कहते हैं मुद्दई। हिकायत है ये। क्या नकल किया है फिर? ये हिकायत नहीं ये है, हिकायत है। ये हिकायत नहीं अल्लाह है। अकबर। अच्छा हिकायत अगर साबित कर दिया मैं, चल तू कसम उठा हाँ, के नीचे हिकायत पढ़, नहीं है। नीचे अगर चलो नीचे जो हवाला अगर है ये वो पढ़। नहीं अगर हाँ, ये नीचे हिकायत हवाला जो है वो नहीं है तो अशरफ अली थानवी को नीचे जो हरामी मान हवाला लेगा। है। हाँ, नीचे सामीन जो हवाला वो पढ़। 2 मिनट इनको मैं पूरा दिया था, क्या 3 मिनट तक नीचे ये जो बोला? हवाला वो पढ़। मेरी बारी नीचे जो आई है, हवाला वो अभी पढ़। तक ये मुझे बोलने नहीं दे रहा है। यानी अरे मुंह खा देखो के आने ना, वाला, शराब पी करके आने वाला, जिनके धर्म में शराब पीना जायज हो, जिनके धर्म में जिना करना जायज हो, जिनके धर्म में कौवा खाना जायज हो। सादिक भाई पहले इनको ठंडा कराओ यार। मुजद्दिद ने इस बात को नकल किया है। सामीन नकल देखिए, किया है इस बात को साबित करने के लिए कि फुहश सामीन नहीं देखिए, बकना अगर हम चाहिए। कुछ कहेंगे तो फुहश शिकायत बकना होगी। नहीं चाहिए। ये इस बात को साबित हाँ। करने के लिए हाँ बोलने दो कोट किया है। इनका ठीक ना है रुकना इस बात की दलील है कि ये हार चुका है। इनको पता है कि ये जलील हो गया है, इनका ना रुकना, ठीक है? अपनी मर्जी ना से रुकना दुश्मन बनाने लगते हो। इनकी ये अलामत है और तुम्हारी दलील हिम्मत है। नहीं जो तुम हमारी तो बात को सादिक भाई इनको भोग लेने दो, भोग लेने दो जितना भोगना है। अलिफाज़ातुल यौमिया पर भी तूने झूठ बोला। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह पर जो है अरे कब तक बोलेगा? अरे जब तक बोलेगा बोले तो लगाया। सादिक भाई इनको भोगने दो, इनका दर्द हम समझते हैं। जब फंस जाता है तो करेगा क्या है? पहले मैं चुप नहीं पहले फतावा रज़विया शरीफ, फिर उसके बाद अलिफाज़ातुल यौमिया। हाँ हाँ क्या इस पर सुन, कहना चाहता है? हाँ चुप नहीं बीच में बोल, नहीं बीच हाँ। में बोलना मत, सुन कान लगा के हाँ। जैसे मैं सुन रहा हूँ। और ठीक है, अगर ठीक जहाँ एतराज करेगा तो साबित करना पड़ेगा, ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है। सामीन मोहतरम, इसने पूरी इबारत पढ़ना। जो है फतावा रज़विया शरीफ की इबारत पेश की, हाँ। अभी तक पूरी इबारत पढ़ने की जसारत नहीं कर पाया है। और नीचे हाँ, हवाला पढ़ भी दे। है, नीचे हवाला भी है। ये हवाला अरे हाँ। दावा इनका है सामीन, और पढ़ूंगा मैं। ये देखिए ये मुनाजिर है, अल्लाह इसीलिए कहते ना ये मुजरा अल्लाह करता है, ये मुनाजरा नहीं करता। सामीन मोहतरम, इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, वो जो नकल करदा जो है इबारत है, फरमाते हैं कि तू जिसे देखे फहश गोई और बेहयाई करे तो जान लो कि उसकी असल में खता है, ठीक है? अब बताइए कि मेरे इमाम ने फरमाया तू जिसे देखे, मैंने देखा हिकायत औलिया में नानोतवी कहता है मैं बेहया हूँ। मैंने देखा अलिफाज़ातुल यौमिया में अशरफ अली थानवी कहते हैं माँ से जिना करना अकल के फतवे से जायज है। तो बताइए बेहयाई करते हुए मैंने देखा कि नहीं देखा? अब मैं कह रहा हूँ कि थानवी ये अरे यार वो 2 मिनट चुप नहीं रह पाएगा। भगा उसको, कुत्ते को दिमाग मरदूद कहीं ने। कुत्ते को पकड़ के ले आते हो। अरे नहीं मैं पूछता हूँ, बताओ थानवी और नानवी हरामी साबित हुआ कि नहीं? थानवी और नानवी हरामी साबित हुआ कि नहीं हुआ? ए शराबी, तुम्हारे यहाँ लिखता है शराब पी लिया करो, जिना कर लिया करो,
ये सादिक भाई ये सादिक भाई इनके यहाँ तो सादिक भाई इनके यहाँ तो ये शराब भी पी लिया करो, जिना भी कर लिया करो, देवबंदी धर्म में फतवा है, शराब भी पी लिया करो, जिना भी कर लिया करो, देवबंदी फतवा है। अब खामोश रहो। तो हाँ, तो ये शराब पीने वाले, जिना करने वाले, बताइए ये हरामी साबित हुआ कि नहीं हुआ? 215 पर लिखा है। अल्लाह